بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رمضان المبارک اور قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ بچوں کو میں نے بتائی تھیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور یہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کی تلاوت تو ہر مسلمان ہی کرتا ہے، کچھ زیادہ کرتے ہیں، کوئی کم کرتے ہیں، اور رمضان شریف میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں زور دے کر کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، بیش قیمت کتاب، اس کو پڑھیں لیکن سمجھے نہیں۔ اس کی مثال سادہ سی میں آپ کو دوں گا، ذرا آپ بچوں نے غور کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے کچھ دوائیاں لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائیاں ہیں، یہ نسخہ ہے، یہ پرسکرپشن ہے انگلش میں نسخہ، یا وہ دوائیں جو ڈاکٹر لکھتا ہے اس کو پرسکرپشن کہتے ہیں۔ وہ آپ کو لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائیاں آپ میڈیکل سٹور سے لے لیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام۔ آپ وہ کاغذ لے لیتے ہیں ڈاکٹر کا، میڈیکل سٹور پر نہیں جاتے، دوائیاں نہیں خریدتے۔ ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا نا دوائیاں خرید کے تو کس طرح آپ نے لینی ہے، لینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے کے بعد لینی ہے۔ آپ وہ کاغذ لے لیتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، گھر جا کر بخار آپ کو چڑھا ہوا ہے، آپ وہ کاغذ سامنے رکھتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں پیراسٹامول صبح شام لینی ہے، آلٹیفین صبح شام لینی ہے، پیناڈول ایکسٹرا ہے یہ لینی ہے، نیبرول فورڈ ہے یہ لینی ہے، 3 دفعہ لینی ہے، روزانہ صبح شام اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر نے لکھا ہے اس کا۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بیمار ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ اس کو پاگل ہی کہیں گے نا، بے وقوف کہیں گے، مسخرہ کہیں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ کیسا مریض ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے دوائیاں لے لو میڈیکل سٹور سے اور ان کو کھانا شروع کرو، جس طرح میں نے بتایا ہے، لینی بھی اس طرح ہے جس طرح ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ مختلف طریقوں سے لیں گے الٹا خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اب ذرا سوچیں، قرآن مجید کے ساتھ ہم یہی کر رہے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ہم یہی سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں جو آیات ہم پڑھتے ہیں ان میں احکامات ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہم وہ پڑھتے رہتے ہیں
اس مریض کی طرح کہ جو نسخے کو طوطے کی طرح پڑھتا رہتا ہے اور دوائیاں نہیں خریدتا اور نہ ہی لیتا ہے، تو اس نے خواب ٹھیک ہونا ہے، الٹا اسے ہر آدمی بیوقوف کہے گا۔ تو آج قرآن مجید کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی بیوقوف نہیں کہتا، کوئی کم عقل نہیں کہتا۔ قرآن کی پہلی بات ہے، ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس طوطے کی طرح اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے؟ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، کس لیے نازل ہوا؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے آیا ہے نا۔ آپ پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ طوطے کی طرح پڑھیں گے، صرف تلاوت کریں گے، ثواب ضرور ہوگا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے جو پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھی تھی، دہرا دیتا ہوں، یہ پریکٹیکل بک ہے، یاد رکھنا ہے، پریکٹیکل بک ہے۔ ویسے پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تشریح پڑھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے۔ اور اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے انبیاء نے کیا ہے وہ پریکٹیکل ہے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، کسی رسول نے نہیں آنا، اب وہ کام ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ وہ کام کریں گے، قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے، پھر قرآن مجید کی ایک ایک آیت آپ کو نہ صرف سمجھ آئے گی بلکہ اس کی عظمت اور بڑائی آپ کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، اور آپ حیران اور پریشان ہوں گے۔ قرآن کی عظمت کا پتہ آپ کو تب چلے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ تو جب تک آپ عمل نہیں کریں گے یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور عمل کیا کرنا ہے؟ انبیاء والا کام ہے۔ انبیاء والا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینی، ان کو بلانا ہے، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ یہ کام کریں گے تو پھر قرآن مجید سمجھ آئے گا۔